حضرات، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مشکل کشا حاجت روا کون؟ موضوع سوالیہ ہے، لیکن جواب حاضرین مجلس اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مزید کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اور بھی چند بنیادی باتیں سمجھنے کی میں اور آپ کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، صحابہ اکرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، فرمایا اللہ کے حبیب اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ارشاد ہوا جس دعوت کو لے کر سارے انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کر میں آیا ہوں، اب تم کو بھی اسی دعوت کو عام کرنا، یعنی دعوت توحید۔ کائنات میں جتنے انبیاء اور رسول آئے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور پھر جتنے رسول آئے سارے رسول ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ خود رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور طاغوت سے لوگوں کو رکوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کا مشن یہی تھا کہ لوگوں ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غریبوں کو بھی نوازتا ہے، وہی امیروں کو نوازتا ہے، وہی عزتوں اور ذلت کا مالک ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، وہ جسے چاہے بادشاہت سے نواز دے، وہ جس سے چاہے حکمرانی کو چھین لے، سارا کا سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اور اس کے جو اسماء و صفات ہے اس میں تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی بگڑیوں کی بنانے والا ہے، وہی جھولیوں کی بھرنے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ وہ جسے عطا کر دے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ جسے نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور یہی سارے انبیاء کا مشن تھا۔ ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ لوگوں مشکلوں کو دور کرنے والا، عزتوں کا عطا کرنے والا، نفع و نقصان کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مکہ میں لوگ مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث تھے۔ فحاشی اور عریانیت، بے پردگی کی اتنی انتہا تھی کہ برہانہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جوئے میں اتنی کثرت سے ان کے اندر جوا پایا جاتا تھا کہ خانے کعبہ میں بیٹھ کر جوا کھیلا کرتے تھے۔ اور جب شراب کی بات کی جائے، جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب پائی جاتی تھی اس کا گھرانہ اتنا زیادہ معزز مانا جاتا تھا، اور لڑکی پیدا ہوتی گھر میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، سب سے پہلے جس دعوت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا وہ دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا
اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک اکیلے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ لوگوں یہی سارے انبیاء کا مشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جب دعوت کا آغاز کیا، لوگ جو آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ پر کئی مرتبہ باطلانہ حملے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کرنے پر آ جائے ساری کائنات مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باطلانہ حملے ہوئے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آج اگر جب ہم دعوت توحید کی بات کریں گے، رب الجلال کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کا مشن لے کر گلیوں میں نکلیں گے، محلوں میں نکلیں گے، بازاروں میں نکلیں گے، کیا سمجھتے اہل توحید کیا ہمارے اور آپ کے لیے دسترخوان بچھائے جائیں گے؟ کیا میرے اور آپ کے لیے بگانے اور دالچے کے دیگیں چڑھائی جائیں گی؟ کیا میرے اور آپ کے لیے کھیر پوریوں کا سامان کیا جائے گا؟ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب کبھی اللہ رب العالمین کی توحید کو بلند کیا گیا، محلے والوں نے، بستی والوں نے، شہر والوں نے، ملک والوں نے ستم پر ستم ڈھائے، انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا، رسولوں کو نہیں چھوڑا گیا، تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اور لوگوں یہ رب کی توحید کی دعوت بڑی عظیم دعوت ہے، اس میں مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور جب ان مشکلات کا سامنا ہوگا تو یہی جملے اہل توحید کی زبان سے نکلیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جس دعوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، وہ دعوت کیا تھی؟ لوگوں رب کی صفات کا مالک کسی اور کو نہیں بنایا جا سکتا۔ لوگوں گلی گلی مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، گلی گلی غریب نواز اجمیر میں نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، بندہ نواز گلبرگہ میں نہیں، وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی سب کو عطا کرتا ہے، وہی سب کی بگڑی بناتا ہے۔ اللہ ایک ہے لوگوں، اللہ ایک اور اکیلا ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، داتا ایک ہے، بگڑی بنانے والا اکیلا ہے۔ وہ لوگ جانتے ہو اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، اور کیسا بے نیاز ہے؟ میں بتاؤں اللہ کیسا بے نیاز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے، بغیر مرد کے، بغیر عورت کے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی۔ اللہ رب العالمین ایسا بے نیاز ہے، بغیر عورت کے صرف مرد سے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ ایسا بے نیاز ہے، بغیر مرد کے صرف عورت سے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا۔ ایسا بے نیاز ہے کہ مرد اور عورت کو ملا کر ہم سب کی تخلیق کر دی، بنا ماں باپ کے، بنا مرد کے صرف عورت سے، اور بنا عورت کے صرف مرد سے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارا جائے، اپنی مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، کائنات کا سب سے عظیم گروہ انبیاء اکرام کا گروہ تھا، ان پر بھی مشکلیں آئی، ان پر بھی مصیبتیں آئی تو کس کو پکارا؟ شروعات کرتے ہیں انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کون آدم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدی، آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کون آدم؟ کون آدم؟ سارے اولیاء کے باپ ہے، سارے رسولوں کے باپ ہے، سارے انبیاء کے والد ہے، ساری انسانیت کے والد ہے۔ کون آدم جن کا مسکن رب کی جنت تھی؟ کون آدم جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا؟ کون آدم جو ساری انسانیت کے والد ہے؟
بنی ہوئی تھی، جنت میں تھے، اور واقعہ بڑا تفصیلی ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے مختصر کر کے سمجھاؤں گا۔ بنی ہوئی تھی، جنت میں تھے، اللہ نے نکال دیا، بگڑ گئی، بگڑی بنانے کے لیے کس کو پکارا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے۔ بنی ہوئی تھی، بگڑ گئی، بگڑی بنانے کے لیے لوگوں کس کو پکارا جائے؟ کس کو پکارتے ہو؟ ایک اکیلے اللہ کو پکارا جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ایک اکیلے اللہ کو پکارا، بگڑی بنانے کے لیے پکارا، اللہ اکبر، اور اللہ نے سن لی، فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو رب ذوالجلال نے قبول فرما لیا۔ اب دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ دنیا والوں نے اتنی گستاخی کر دی، رب کریم کی اتنی گستاخی کر دی، کہا نہیں جی، آدم کی توبہ تو جو قبول ہوئی، عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا اور کہا اللہ محمد کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ معاذ اللہ، کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سے پوچھ رہا ہے، آدم تجھے محمد کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ ذرا غور کرنا ان جملوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ آدم تجھے محمد کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ یعنی یہ من گھڑت واقعات سنانے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں کہ آدم علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کو آدم بتا رہے ہیں علیہ السلام کہ اللہ میں نے عرش کے سائے میں دیکھا۔ معاذ اللہ، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ اور نصارہ نے کیا عقیدہ کر لیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ عیسیٰ ابن مریم کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور پھر یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ عزیر علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی، جبکہ رب کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے جب آبجیکشن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پیدا کیا، جنت مسکن رہا، اور پھر وہاں پہ جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزیں ہوئی، اور پھر زمین پر بھیج دیے گئے، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ رب خود فرماتا ہے کہ توبہ کے جو الفاظ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لوگوں بتاؤ ہم اللہ کی مانے یا ان کے اللہ کی مانے؟ رب کہتا ہے کہ ان کلمات سے آدم نے توبہ کی اور ہم نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بتانے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ساری انسانیت کے والد تھے، آدم علیہ السلام کی بگڑی ہوئی بنانے کے لیے انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اسی طرح میرے دوستو، آدم علیہ السلام کے بعد ایک اور میں آپ کے سامنے نبی کا ذکر کر دوں، یعقوب علیہ السلام بھی ہے، ان پر بھی مصیبت آئی، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ مجدد الانبیاء ہے۔ آپ کے بعد اللہ نے جتنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، آپ کی نسل سے بھیجا، آپ کی آل سے بھیجا۔